أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم لوگ رقیہ ورکشاپ کے ترجمے کے 26 پارٹ پہ ہیں، 26ویں حصے پہ ہیں، اور آج اس میں ہم لوگ ورک بک کی جو آخری حصہ ہے، پیج نمبر صفحہ نمبر 81 پیج نمبر سے لے کے آخر تک جو ہے انشاءاللہ، جس میں رقیہ کی آیات کا ذکر ہے کہ رقیہ میں کون کون سی آیات آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ان کو دیکھیں گے، ان پیج سے اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں جو ہے ان آیات کو استاد نے جو ہے وہ الگ الگ گروہ میں تقسیم کیا ہے سمجھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلا گروہ اور سب سے جو ضروری گروہ ہے وہ آیات جن کا ذکر سنت سے ملتا ہے، یعنی ان کا ذکر جو ہے وہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ صحابہ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کے تعلق سے ان صورتوں کو یا ان آیات کو پڑھا تھا۔ تو اس میں سب سے پہلی جو سورہ ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو حدیث میں آتا ہے کئی بار کہ صحابہ اس کو 7 بار پڑھا کرتے تھے، کہیں آیا ہے کہ صحابہ نے اس کو 3 بار پڑھا۔ تو آپ اس کو 1 بار پڑھ سکتے ہیں یا 3 بار یا 7 بار یا جتنا مرضی ہے اتنی بار آپ اس کو دہرا سکتے ہیں۔ اگلا نقطہ جو اس کے تعلق سے ضروری ہے کہ یہ بہت ہی عمدہ اور ضروری سورہ ہے، تو اس کی تفسیر کو ضرور سمجھیں۔ اس میں جو آیت آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ عین توحید ہے۔ تو اس چیز کو، اس کی تفسیر کو سمجھیں، اور ویسے ہی جیسے اس میں ہم دعائیہ کلمات بھی آتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، ہماری ہدایت، سیدھی راہ کی طرف ہماری ہدایت فرما۔ تو اس آیت کو رقیہ میں پڑھنا چاہیے اور اس کی تفسیر کو بھی ضرور سیکھنا چاہیے۔ ویسے ہی اگلی جو آتی ہے وہ ہے سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اگلی سورہ جو آتی ہے وہ ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اگلی جو سورہ ہے وہ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور اگلی جو سورہ ہے وہ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملیک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور اس کے بعد اگلی جو سورہ ہے وہ ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کامل آپ جو ہے رقیہ میں پڑھ سکتے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی شروع سے لے کے آپ اس کے جو آخری حصہ ہے، جو آخر میں آمن الرسول، ہم آخری 2 آیتیں جو سورہ بقرہ کی اکثر پڑھتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے آخر تک، تو سورۃ البقرہ کو بھی آپ مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے سورۃ البقرہ کو اگر آپ ایک ساتھ ایک سٹنگ میں پوری پڑھ لیں، بیسٹ چیز ہے۔ اگر آپ خود کا رقیہ کر رہے ہیں یا اپنے گھر والوں کا رقیہ کر رہے ہیں تو اگر ان پہ یہ چیز پڑھی جائے تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ حصوں میں پڑھ لیں، لیکن سورۃ البقرہ پڑھنا کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ جو آیات اور صورتیں تھیں، یہ وہ تھیں جن کا ذکر ہم کو حدیثوں میں ملتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنا وقت، جب آپ رقیہ کر رہے ہیں خود پر یا اپنے گھر والوں پر، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ ان آیات پر دیں۔
کیونکہ یہ سب سے زیادہ، کیونکہ اس کا ذکر سنت میں ہے، اس کی برکت اور اس کا اثر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے سنت کی برکت سے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں ان کو یہ ساری صورتیں جو ہیں یاد بھی ہوتی ہے، سورہ فاتحہ ہو گئی، آخری چاروں صورتیں ہو گئی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ بالناس، تو یہ چاروں صورتیں بھی ہم کو یاد ہوتی ہیں۔ یعنی کوئی شخص جس کو اگر رقیہ کی آیتیں دوسری نہیں بھی یاد ہے، اگر وہ صرف ان کو بھی یوز کرے اور ان کا بھی استعمال کرے، جو چاہے مرضی مسئلہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گے۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ آیات کا، جس کو علماء نے تلقین کیا، جو علماء رقیہ کے علاج میں زیادہ سے زیادہ انوالوڈ رہے ہیں اور ان کو زیادہ تجربہ ہے، ابھی کے علماء یا ہمارے جو پرانے علماء جو گزر چکے، تو انہوں نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے، تو جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلی جو آیت آتی ہے وہ ہے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 255 ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ سب سے پاورفل آیت ہے، سب سے قوت والی آیت ہے۔ تو آیت الکرسی جو ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور اس آیت میں بھی بہت جامع الفاظ ہیں، تو اس کی بھی تفسیر کو آپ ضرور سیکھنے کی کوشش کریں۔ کئی علماء جو ہمارے مدینہ کے استاد وغیرہ رہے ہیں، انہوں نے کئی گھنٹوں جو ہے صرف آیت الکرسی کی تفسیر میں لگائے ہیں، لوگوں کو اس کی تفسیر کو سمجھانے میں۔ تو اس کی تفسیر کو بھی آپ کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ ویسے ہی سورۃ البقرہ کی آخری دو جو آیات ہیں، دوسری جو اس گروہ میں جو دوسری آیت ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، آیت نمبر 285 اور 286۔ تو ان کے بھی الفاظ بہت وسیع ہیں اور دعائی کلمات بھی ہیں، تو اس کو بھی اکثر جو ہے رقیہ میں پڑھا جانا چاہیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ویسے ہی جو اگلی آیت اس گروہ میں آتی ہے وہ ہے سورۃ الحشر کی آخری آیات۔ تو سورہ حشر کی آیت نمبر 18 سے لے کے 24 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے وہ سٹارٹ ہوتی ہے 18 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے لے کے آپ جو اس کی آخری آیت ہے کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو ان آیات کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 26 ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے لفظ سکینہ آیا ہے، تو اس طرح سے اور بھی 5 آیت ہیں، ٹوٹل 6 آیت ہیں جس میں لفظ سکینہ آیا ہوا ہے قرآن میں۔ تو اگزامپل کے لیے یہ آیت یہاں بیان کی گئی۔ تو جب پیشنٹ بہت زیادہ پریشان ہو یہ ہو تو اس کو سکینت ہونے کے لیے، اس کو سکون آنے کے لیے ان آیات کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر واضح کر دیں کہ یہ حدیث میں نہیں ہے کہ اگر پیشنٹ پریشان ہو تو آپ اس پہ یہ آیت پڑھیں، لیکن یہ تجربے سے علماء نے دیکھا گیا ہے کہ ان آیت کو پڑھنے سے سکینت آ جاتی ہے، پیشنٹ پہ سکون آ جاتا ہے اس کو، اور کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پورا قرآن شفا ہے، تو آپ ان کا استعمال جو ہے کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی اور حمیت بھی جاہلیت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، تسکین یعنی سکون، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔
تو یہ تھی وہ گروہ آیات کا جن کا علماء نے انتخاب کیا کہ ان کو پڑھنا چاہیے۔ ویسے ہی تیسرا ایک گروہ یہ ہو سکتا ہے جس میں آپ دعائی آیات جو ہیں، جن آیات میں دعا ہے، جیسے ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی بیماری سے، ویسے ہی انبیاء نے، زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، تو ان آیات کو بھی آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں رقیہ میں۔ ویسے ہی اگلا گروہ، چوتھا گروہ جو ہے وہ آیات جو خاص کسی مرض کے لیے پڑھی جاتی ہیں، جیسے اگر جادو ہے تو ایک گروہ آف آیات جو جادو کا پیشنٹ ہے، اگر سمجھ آ گیا کہ اس پہ جادو ہے تو آپ ان آیات کو پڑھیں، یا جن کا پیشنٹ ہے تو آپ ان آیات کو پڑھیں، یا نظر کے پیشنٹ کے لیے آیات کو پڑھیں، یا بیماری کے پیشنٹ کے لیے آیات کو پڑھیں۔ لیکن یہ نہیں سمجھیں کہ اگر جادو ہے تو آپ کو جادو کی آیات ہی پڑھیں گے تو ہی شفا ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تجربے سے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں کہ جادو کا پیشنٹ اس پہ جادو کی آیات پڑھیں، اور ان کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان آیات کو انتخاب کیا گیا ہے۔ لیکن آپ ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ آیات نہیں آتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار مجھ پر جادو ہے اور مجھے تو یہ آیات نہیں آتی، میں کیسے رقیہ کروں۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اگر، تو وہ بھی آپ کے لیے کافی ہوگی۔ تو رقیہ جو ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو اس سے نہ روکیں کہ یار مجھے یہ آیات نہیں آتی یا وہ آیات نہیں آتی۔ اگر سورہ فاتحہ بھی آپ کو پڑھنی آتی ہے تو آپ رقیہ کرنے کے لیے قابل ہیں۔ تو جو جادو کی تعلق سے آیات ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 آتی ہے، جس میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو اس آیت میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، جو شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کیا تھا، اور شیاطین نے کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا، تو اللہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ شیاطین نے کفر کیا ہے، شیاطین نے جادو کیا ہے۔ تو جادو جو ہے وہ کفر ہے، یہ بھی ہم کو اس آیت میں سیکھنے ملا۔ تو جادو میں کالا جادو، سفید جادو، پاک جادو، ناپاک جادو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جادو جادو ہوتا ہے اور وہ کفری عمل ہے، تو جادو جو ہے کفر ہے۔ اس کے علاوہ ہم کو اس آیت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جادو کا حقیقت میں اثر ہوتا ہے، جادو جو ہے اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، وہ جو ہے ریئل ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز اس آیت میں ہم کو یہ بھی ملی کہ جادو جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر اثر نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جادوگر جو چاہے وہ کرتا چلا جائے، اللہ کا حکم نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے، تو جادوگر پوری قوت لگا لے، بڑے سے بڑا اسٹرانگ جادو کر لے، آپ کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کی تفسیر کو بھی سمجھنا چاہیے، اس میں بہت سے فائدے ہیں جادو کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ تو جادو کے لیے اگلی جو آیت ہیں وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 80 سے 82 ہے، جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ۔ اس الفاظ کو آپ دہرا بھی سکتے ہیں، جس کے معنی ہوتی ہے بے شک اللہ اسے ختم کر دے گا۔ ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، یعنی آپ سٹریس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جادو کا اثر، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، تو آپ اپنے اس کے لیے اس الفاظ کو دہرا سکتے ہیں۔ تو ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ تو جو آیا ویحق اللہ الحق بکلماتہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے حقیقت کو قائم کر دے گا اور ظاہر کر دے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ آیات کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی آیات جو ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 70 تک، 65 نمبر سے 70 نمبر آیات۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انہا تسعی
فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا. قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا کہ موسیٰ مت ڈرو، تم ہی ہو جو غالب ہوگے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا اس کا ذکر آیا. تو جو جادوگر تھے انہوں نے جو اپنی رسیاں ہیں اس کو پھینکا. جب انہوں نے ان رسیوں کو پھینکا تو وہ سانپ کی شکل میں بھاگتی ہوئی نظر آئی لوگوں کو جادو کے اثر کی وجہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، تو انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے اچانک کوئی چیز ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی خوف کو محسوس کیا، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ تم مت ڈرو، تم ہی غالب ہوگے. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو نیچے پھینکو. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پھینکا تو اس نے جو ان جادوگروں کا جو تھا وہ تو جادو تھا، وہ تو حقیقت نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کے معجزے سے وہ جو عصا تھا اس نے ان سارے جادوگروں کی رسیوں کو کھا لیا. تو جادوگر جو ہے وہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کی مدد سے انہوں نے یہ چیز کی ہے، یہ جادو نہیں ہے. کیونکہ وہ جادوگر تھے، وہ پہچانتے تھے جادو کیا ہے اور کیا جادو نہیں ہے. تو فوراً انہوں نے اللہ پر ایمان لے آیا. تو وہ سجدے میں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اگلی آیت جو ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 41 سے 48. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ فرعون بولتے ہیں فرعون کی عزت سے اپنے جادو کو پھینکتے ہیں، یعنی فرعون کے پاور سے اب جادو کو کرتے ہیں. اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبِينَ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. تو ان آیات میں بھی پھر سے سورۃ الشعراء کی جو 41 سے 48 نمبر آیت ہے اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے اور جادوگروں کے مقابلے کا قصہ آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ ہم فرعون کی قوت سے ہم جیتیں گے، یعنی فرعون کی پاور سے نہیں، اللہ سے نہیں، فرعون سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو ان کا جو جادو تھا وہ ختم ہو گیا. تو انہوں نے فوراً جو ہے سجدے میں گر گئے سارے جادوگر اور انہوں نے کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. تو یہ ساری آیات تھیں جو جادو کے تعلق سے تھیں جن کا قرآن میں ذکر ہے. تو اگر جادو کا مسئلہ ہے تو آپ ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں. اگلا جو ہے نظر کے تعلق سے جو آیات پڑھ سکتے ہیں، اس میں 2 آیات آتی ہیں. ایک تو جو معروف ہے جو سورۃ الفلق کی آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ میں حسد کرنے والے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرے. اور دوسری آیت جو ہے وہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے جو سورہ قلم میں آتی ہے آخری میں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہاں دیکھو نظر کا وقت آ رہا، أَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، جس کا ترجمہ ہے اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے. تو اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ یہ آیت ہی پڑھیں نظر کے لیے، لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں. جو جیسا بتایا گیا کہ تجربے سے لوگ جو ہیں ان مسئلوں کے لیے ان آیات کو پڑھتے ہیں. آپ اگر یہ آیت کو پڑھ رہے ہیں کہ اس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی پہ نظر ہے، آپ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو کچھ لوگ کہیں گے کہ اگر آپ آیت پڑھ رہے ہیں اور اس کی آنکھ پھڑکنے لگے یا اس کو کوئی تکلیف ہونے لگے مطلب اس پہ نظر ہے. تو یہ چیز جو ہے اس طرح کی چیزیں بولنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ آپ ان چیزوں کو اپنی طرف سے بول رہے ہیں.
تو ہو سکتا ہے کہ اشارہ ہو کہ آپ جب اس نیت سے اور اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ غالباً ممکن ہے کہ شاید آپ پہ نظر ہے، لیکن آپ یقینی طور پر دلیل کے بیسس پہ نہیں بول سکتے کہ میں نے یہ آیت پڑھی اور آپ کی آنکھ پھٹ گئی مطلب آپ پہ نظر ہے. تو یہ اس طرح سے آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن ایک اشارہ ضرور ہو سکتا ہے. اگلا گروہ جو ہے جو جن کا اثر ہوتا ہے، یعنی جو جادو نہیں ہے، نظر نہیں ہے، جن کا اثر ہے، جن خود بخود آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے کسی بھی وجہ سے، یا بدلہ لینے کے لیے یا عشق کی وجہ سے، تو اس کے لیے یہ آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 32 تک، یعنی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 32 سورہ احقاف. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. اس کا ترجمہ ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے 32 تھی، اس کا ترجمہ ہے: اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کے ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے. پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ گے. کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا. اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا، پس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوگا. یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. تو اس میں اتنا واضح قصہ ہے جہاں جنہوں کے گروہ نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا اور پھر واپس اپنی قوم کے پاس جا کے ان کو بتایا کہ یہ قرآن ہے جو حق بات ہے، جو نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، اور آپ اس پر ایمان لے آؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ. تو یہ بہت ہی اچھی آیات ہیں. جب اگر جن ظاہر ہو جائے اور جن جو ہے اس کو آپ کو دعوت دینا ہے، تو ان آیات کو جب پڑھتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے کافی اثردار ہوتا ہے کہ ان کے لیے بہتر کیا ہے، ان کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بھلائی ہے، کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر وہ اسی طرح جو کفری عمل کر رہے ہیں، کسی جادوگر کے لیے کام کر رہے ہیں یا اس طرح کا غلط ظلم کا کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے. تو یہ بہت اچھی آیات ہیں جنوں کو دعوت دینے کے لیے. اسی طرح سے سورۃ الجن کو آپ پڑھ سکتے ہیں، پہلی آیت سے لے کے آخر تک، جس میں واپس سے جو ہے جنوں کو دعوت دینے کا ذکر ہے. اور پھر اگر وہ مومنین میں سے ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، تو ان کے لیے کامیابی ہے. اگر وہ جو ہے انکار کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، کفر کریں گے، تو ان کے لیے عذاب ہے اور ہلاکت ہے. تو اس چیز کا بھی ذکر سورۃ الجن میں ہے. تو سورۃ الجن کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آیات تھی جن کے اثر کے تعلق سے. اگلی جو آیات ہے جو بیماری کے تعلق سے، تو اس میں نمونہ جو دیا ہے وہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 77 سے 83 تک
ان آیات کو آپ پڑھ سکتے ہیں بیماری کے لیے. تو جیسے اس میں بھی جو آیت نمبر 80 میں آیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا فرماتا ہے. تو اس طرح کی آیت جس میں شفا کا ذکر ہے آپ جو ہے بیماری کے لیے پڑھ سکتے ہیں. ویسے ہی اگلی کیٹیگری جو ہے یعنی یہ تو تھے کہ مرض کے تعلق سے الگ الگ آیات، اسی طرح سے آپ جو ہے عذاب کی آیات جو ہے جہاں جہاں قرآن میں عذاب کی آیت آئی ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں. یعنی جب جن شریر ہے اور شرارت کر رہا ہے اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے. جس طرح ہم کو اللہ کے عذاب کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہے ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ڈر محسوس ہوتا ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ کے آگے اپنے آپ کو جو ہے توبہ میں پلٹتے ہیں. تو اسی طرح سے عذاب کی آیات کو بھی آپ جو ہے اکثر پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ پورا وقت صرف عذاب کی آیت پڑھتے رہیں جن کے اوپر، جب موقع ملے جب ضرورت ہو اس کے تحت آپ جو ہے ان آیات کو پڑھیں. تو اس کا اگزامپل جو ہے سورۃ الصافات بہت اچھی ہے جس میں بہت ساری آیات ہیں جس میں عذاب کا بھی ذکر ہے اور جنوں کا بھی ذکر ہے. جیسے آیت سورہ صافات آپ پوری پڑھ سکتے ہیں والصافات صفا سے لے کے آخر تک. تو اس میں جیسے سورہ آیت نمبر 7 سے لے کے 9 تک ہے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. اس کا ترجمہ ہے اور ہر شیطان شرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. یہ شیاطین ملا الاعلی کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہاکے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور یعنی ان کو جو ہے آؤٹ کاسٹ کر دیا گیا ہے، بھگا دیا گیا ہے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. تو اس میں بھی شیاطین کا بھی ذکر آیا اور ان کے لیے عذاب ہے، اور جو شرکش ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے لیے عذاب رکھا ہے اس کا بھی ذکر آتا ہے. اسی طرح سے اسی صورت میں آیت نمبر 62 سے 68 جو ہے اس میں جو ہے زقوم کے جو پیڑ کا ذکر ہے جو جہنم میں پیڑ ہے، جس کا ترجمہ ہے آیت 62 سے 68 کا کہ کیا یہ مہمانی اچھی ہے، مہمانی اچھی یعنی جنت میں جو مہمانی ملے گی وہ اچھی ہے، یا زقوم کا درخت جسے ہم نے، یعنی زقوم کے درخت کے بارے میں آ رہا ہے، جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے. بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے جس کے خوشے یعنی اس کے جو فروٹس ہیں شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں. جہنمی اسی درخت سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا. یعنی ایک تو وہ اتنے خراب فروٹ ہیں اس کے جو شیاطین کے سروں کی طرح سے، اور اسی کو ان کو کھانا پڑے گا، کھانے کے لیے ان کو اور کچھ نہیں دیا جائے گا، زقوم کا پیڑ، اور اس پہ سے کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا جس سے اندر ان کے جو ساری چیزیں وہ ساری جل جائیں گی. پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرف ہوگا، یعنی پھر وہ آگ میں لوٹائے جائیں گے. یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا، یعنی ان کے باپ دادا جو تھے وہ بہکے ہوئے تھے، ہدایت پہ نہیں تھے، اور یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو پکڑ کے چلتے رہ گئے، نہیں ہم کو نہیں سیکھنا ہے دین، ہم کو صحیح دین نہیں چاہیے، ہم کو جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں اسی پہ قائم رہیں گے. تو ان آیات سے جو ہے ایک عجیب ڈر محسوس ہوتا ہے، ہم کو بھی ڈر محسوس ہوتا ہے زقوم کے پیڑ کا. تو اسی طرح سے جب آپ جنوں پہ پڑھیں گے، جب آپ رقیہ کر رہے ہیں تو ان کے اندر بھی انشاءاللہ وہ ڈر پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح کی آیات جو ہے عذاب کی آیات کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آخری جو کیٹیگری ہے وہ ہے وہ آیات جو راکی کے دل پہ، جو رقیہ کر رہا ہے اس کے دل پہ اثر کرتے ہیں. یعنی اس کا ضروری نہیں ہے کہ آپ جن کو تلقین کریں، لیکن آپ خود کی ہمت کو بڑھانے کے لیے یا خود کی جو فوکس ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. تو ان کا جو تعلق ہے وہ جن، جادو یا نظرین ان سے نہیں ہے، لیکن یہ وہ آیات ہیں جو آپ کے رجحان اور آپ کے فوکس کو صحیح کرتی ہے، آپ کی ہمت کو بڑھاتی ہے. تو اس کے دو نمونے پیش کر رہے ہیں استاد نے. سورہ یونس کی آیت نمبر 107 جس کا ترجمہ ہے اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے
تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی رحمت والا اور مغفرت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اگر کوئی تکلیف پہنچانا تو کوئی تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جس پہ فضل کرنا چاہے تو اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اس سے جب آپ ایک راکی ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ میری کوئی قوت نہیں ہے، قوت صرف اللہ رب العالمین کی. کبھی یہ نہیں سوچے کہ میں یہ جن کو نکال کے رہوں گا، میں یہ مرض کو ختم کر کے رہوں گا. آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے. طاقت اور قوت والا صرف اللہ کی ذات ہے. آپ صرف اللہ سے رجوع کر رہے ہیں. آپ جو پڑھ رہے ہیں اللہ سے رجوع کرتے ہوئے، اللہ سے التجا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے شفا دے. تو اس چیز کو اپنے آپ کو یاد دہانی کرنے کے لیے جو ہے کبھی کبھی کیا ہے، شیاطین سے مقابلہ ٹائپ غلبہ آ جاتا ہے دل میں، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس آیت کو پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کا جو ہے رجحان وہ صحیح ہو، فوکس صحیح ہو تو اثر بھی صحیح ہوگا. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 جس میں ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. جب آپ کو اگر سمجھو ڈر محسوس ہونے لگے، جن جو ہے وہ ڈرائے آپ کو، میں یہ کر دوں گا، میں تیری اولاد کو مار ڈالوں گا، میں تیرا قتل کر دوں گا، تیرے گھر والوں کا قتل کر دوں گا، تیری بچی کا قتل کر دوں گا، تو جن جب دھمکی دے تو اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے یہ آیت بہت ضروری ہے، جس کا ترجمہ ہے یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. وہ کہتا ہے وہ جادوگر ہے، وہ تیرے اوپر بھی جادو کر دے گا، تیرے کو نہیں معلوم ہے. تو شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. تو اگر ہم مومن ہیں تو ہم کو کس سے ڈرنا ہے؟ صرف اللہ سے ڈرنا ہے. ہم کو نہ جن سے ڈرنا ہے، نہ جادوگر سے نہ ڈرنا ہے، نہ ان کے گروہ سے ڈرنا ہے. ہم کو صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ آیات بھی جو ہے جب آپ کو کبھی اگر ڈر محسوس ہو، انسانی فطرت ہے، کبھی کبھی انسان جو ہے وہ ڈر جاتا ہے کسی اچانک چیز ہونے سے یا کسی عجیب چیز ہونے سے، تو اس میں اپنے ڈر کو کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا ہے، ان سے نہیں ڈرنا. تو یہ تھی ساری آیات جو رقیہ ورک بک میں تھی، اور اسی کے ساتھ ہماری جو رقیہ ورک بک تھی وہ پیج نمبر 88 تک الحمدللہ مکمل ہو گئی آج. اور انشاءاللہ اس کے بعد جو استاد نے ورک شاپ تھی اس میں سوال جواب کا سلسلہ کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آگے کے حصوں میں ہم لوگ اس سوال جواب کو ترجمہ کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے کہ ہم اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے جو ہے وہ رقیہ کا استعمال کر سکیں اور اپنے آپ کو اور اپنے بھائی بہنوں کو نفع پہنچا سکے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.